وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا اور اسماعیل بھی، اور دعا مانگ رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127 ہے۔ ان تین آیتوں میں 127، 128 اور 129 میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہم السلام کے بہترین کارناموں اور بہترین اوصاف اور صفات کو ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 127 میں اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ یاد کریں اس وقت کو، سوچیں جب ابراہیم اور ان کا بیٹا اسماعیل علیہم السلام کعبے کو تعمیر کر رہے تھے ان بنیادوں پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے گئے تھے۔ اور یہ آیت دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کعبے کو تعمیر کرنے سے پہلے کعبہ جو ہے وہ تعمیر ہو چکا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق پہلے فرشتوں نے اسے تعمیر کیا، پھر آدم علیہ السلام نے، اس کے بعد پھر یہ جو ہے تعمیر ہوتا رہا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین نے تعمیر کیا، لیکن مال کی کمی کی وجہ سے حتیم کا جو مقام ہے یہ رہ چکا، تعمیر نہیں کر پائے۔ پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حتیم کو بھی کعبے میں شامل کیا، اور بعد میں پھر کعبے کو تعمیر کیا گیا عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں، اس طریقے سے تعمیر کیا گیا جیسے مشرکین نے تعمیر کیا تھا، اور جس شکل میں ابھی بھی کعبہ موجود ہے۔ بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ یاد کریں ابراہیم اور ان کے بیٹے کو جب وہ ایک نیک کام میں مصروف تھے، اور نیک کام میں مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا بھی مانگ رہے تھے، اور وسیلے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کے صفات کو پیش کر رہے تھے۔ اشارہ اس بات کی طرف کہ انسان کو اپنے عمل پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اور نیک عمل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنے لیے فرمان بردار بنا، اور ہمارے اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرمان بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو نہایت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 128 ہے۔ اس میں مزید ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ آپ ہمیں اپنا فرمان بردار بنا، اور اپنے اولاد کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ میرے اولاد میں سے بھی کچھ لوگوں کو اپنے لیے فرمان بردار بنا، اور دعا کی کہ اللہ جو ہمارے عبادت کے طریقے ہیں، خاص کر حج اور عمرے کے طریقے، اللہ وہ ہمیں بتا دے، کیونکہ کعبہ آباد کرنے کے بعد جو بنیادی عبادتیں یہاں پر ادا ہوں گی وہ حج اور عمرہ ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس عمل میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو ہمیں معاف کر دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے دو اعمال کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا کو پوری کرتے ہیں۔ اللہ آپ نہایت توبہ قبول کرنے والے، نہایت مہربان ہے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے، اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 ہے، اور یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا خاتمہ ہے۔ یہاں پر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں ختم ہوتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ اسماعیل کے اولاد میں سے، یعنی عرب میں سے ایک رسول عرب کے لیے مبعوث فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں
کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اسماعیل کے اولاد میں سے ایک رسول ان کے لیے مبعوث فرما، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جیسے سارے دعائیں قبول فرمائی، یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عرب میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کام بھی ذکر کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو کیوں مبعوث فرمایا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو قرآن سکھائے، تاکہ وہ لوگوں کو اپنی سنت بیان کرے، تاکہ وہ لوگوں کو اچھے اعمال کے بارے میں بتائیں، اچھے صفات کے بارے میں بتائیں، برے اعمال کی نشاندہی کرے اور برے اعمال سے ان کو بچانے کی کوشش کرے۔